اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 311 میں مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے پہلے کے مستحبات طواف ذکر ہوں گے۔ واجبات طواف بیان ہو چکے ہیں اور مکہ مکرمہ داخل ہونے سے پہلے کے مستحبات طواف پر گفتگو ہوگی۔ بئر میمون یا بئر فخ سے غسل کرنے کا استحباب ذکر ہوگا۔ مکہ داخل ہونے سے پہلے اذخر جڑی بوٹی کو چبانے کا حکم ہے۔ مکہ داخل ہونے کے آداب نیز متعلقہ مسائل اور فروعات، متعلقہ روایات اور احادیث بھی بیان ہوں گی۔ عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی پیش کی جائے گی۔ فقہا کے نظریات بھی ذکر ہوں گے۔ مستحبات طواف کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ چیزیں ہیں جو طواف سے پہلے مستحب ہیں، بلکہ مکہ میں داخل ہونے سے بھی پہلے، اور کچھ چیزیں طواف کی حالت میں مستحب ہیں۔ تو اس درس میں مکہ داخل ہونے کے لیے جو مستحبات ہیں ان کو بیان کیا جائے گا۔ پہلا مستحب ہے کہ مکہ مکرمہ داخل ہونے سے پہلے بئر میمون سے غسل کرے کہ جو سرزمین ابتہ میں واقع ہے، یا بئر فخ سے غسل کرے کہ جو مکہ مکرمہ سے 1 فرسخ کے فاصلے پر ہے، مدینہ کے راستے میں، یا پھر کسی اور کنویں سے غسل کر لے۔ یہ تو پرانے دور میں جب کنویں ہوتے تھے اس وقت کا ہے۔ آج کل یعنی ایک غسل کرنا چاہیے اس کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے پہلے۔ عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَسُنَنُهُ الْغُسْلُ قَبْلَ دُخُولِ مَكَّةَ مِنْ بِئْرِ مَيْمُونٍ بِالْأَبْطَحِ أَوْ بِئْرِ فَخٍ عَلَى فَرْسَخٍ مِنْ مَكَّةَ بِطَرِيقِ الْمَدِينَةِ أَوْ غَيْرِهِمَا وَمَضْغُ الْإِذْخِرِ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ۔ طواف کے سنن اور آداب اور مستحبات میں سے پہلا غسل ہے جو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے پہلے کیا جاتا ہے، اور یہ بئر میمون یعنی میمون نامی جو کنواں ہے اس سے کر لے جو ابتحا نامی وادی میں ہے، یا پھر بئر فخ سے کر لے جو مکہ مکرمہ سے 1 فرسخ کے فاصلے پر ہے، اور مدینہ کے راستے سے جب مکہ میں آئے تو 1 فرسخ کے فاصلے پر مکہ سے یہ بئر فخ ہے، یا پھر کسی اور کنویں سے یا کسی اور پانی سے غسل کرے تو یہ مستحب ہے۔ میمون تو ایک شخص کا نام ہے جس کا پورا نام ہے میمون بن عبداللہ بن حماد حضرمی، جو بنی امیہ کا ہم پیمان تھا، اور زمانہ جاہلیت میں یہ کنواں کھودا گیا تھا اور وہ باقی رہا۔ اور فخ 1 فرسخ کے فاصلے پر ایک جگہ ہے جہاں پہ مشہور اور معروف واقعہ بھی پیش آیا تھا۔ واقعہ کربلا کے بعد بہت بڑا واقعہ تھا جس میں حسین فخ شہید ہوئے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور تاریخ میں وہ بہت زیادہ مشہور اور معروف ہے۔ اور دوسرا مستحب ہے مضغ الادخر، یعنی مکہ میں داخل ہونے سے پہلے اذخر نامی جڑی بوٹی کو چبانا چاہیے۔ اس کو اذخر پڑھنا ہے، یعنی دونوں کے اوپر کسرہ اور زیر پڑی جائے گی۔ اور یہ ایک نرم اور خوشبودار جڑی بوٹی ہوتی ہے، اس کو چبانا چاہیے تاکہ منہ میں خوشبو آئے، اور حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے خوشبودار ہونا چاہیے۔ جناب کلینی رحمت اللہ علیہ نے اس کو اذخر کے طور پر ثابت کیا ہے، اور اس کو بعد میں علماء نے بھی ذکر کیا ہے۔ تیسرا مستحب ہے وَدُخُولُ مَكَّةَ مِنْ أَعْلَاهَا من عقبۃ المدنیین للتأسی سواء فی ذلک المدنی وغیرہ حافیا ونعلہ بیدہ بسکینۃ وہو الاعتدال فی الحرکۃ ووقار وہو الطمأنینۃ فی النفس واحضار البال والخشوع۔ تیسرا مستحب ہے کہ مکہ شہر میں داخل ہوتے وقت شمال کی طرف سے
اس جگہ کے جہاں عقبۃ المدنیین واقع ہے وہاں سے داخل ہوں۔ اگرچہ اس دور میں عقبہ مدنیین کے نشانات باقی نہیں ہیں، چونکہ مکہ شہر بہت زیادہ پھیل گیا ہے اور اس سے کہیں آگے تک چلا گیا ہے۔ تو بہرحال پرانے دور میں جب شہید ثانی یہ لکھ رہے تھے شرح الامہ، تو اس میں عقبہ مدنیین موجود تھا، تو اس طرف سے داخل ہونے کا حکم تھا مکہ میں للتأسی، چونکہ نبی اکرم کی پیروی پائی جاتی ہے، آپ اسی طرف سے داخل ہوئے تھے۔ اور اس سے باب میں فرق نہیں ہے کہ جو لوگ مدینہ کے راستے سے مکہ میں آتے ہیں یا دوسرے راستوں سے آتے ہیں، لیکن بعض فقہا نے فرمایا ہے کہ یہ اس سے باب خاص ہے، جو لوگ مدینہ کے راہ سے مکہ میں آتے ہیں، پس جو لوگ دوسرے راستوں سے آتے ہیں تو ان کے لیے مستحب نہیں ہے کہ وہ چکر کاٹ کے ادھر شمال کی طرف سے عقبہ مدنیین سے وارد ہوں۔ مکہ میں داخل ہونا اس کے شمال کی طرف سے بلند طرف سے جو عقبہ مدنیین کہلاتی ہے ادھر سے آنا چاہیے للتأسی، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی راستے سے آئے تھے، ان کی پیروی ہو جائے گی، اور اس میں برابر ہے چاہے مدینے کے لوگ ادھر سے آ رہے ہوں یا دوسری طرفوں سے آ رہے ہوں تو ادھر سے داخل ہونا چاہیے۔ حافیا ونعلہ بیدہ، اور جب مکہ میں داخل ہو رہے ہوں تو مستحب ہے کہ پابرہ نہ ہو، حافی یعنی پاؤں میں جوتا نہ ہو، وَنَعْلُهُ بِيَدِهِ، اور اپنے جو جوتے ہیں ان کو ہاتھ میں اٹھا رکھا ہو، بے سکینت یعنی آرام اور سکون کے ساتھ حرکت کرے، وَهُوَ الْاِعْتِدَالُ فِي الْحَرَكَةِ، یعنی سکینہ کا معنی ہوتا ہے حرکت میں اعتدال، معتدل طریقے سے چل رہا ہو، وَوَقَارٍ، اور باوقار طریقے سے چل رہا ہو، هُوَ الطُّمَانِینَةُ فِي النَّفْسِ، یعنی کہ آرامش نفس کے ساتھ چل رہا ہو، اس کا دل مطمئن ہو، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہے، رحمت اس پر برسنے والی ہے، وہ جو ہے پورے سکینہ اور وقار کے ساتھ چل رہا ہو، وَإِحْضَارُ الْبَالِ وَالْخُشُوعِ، اور پورے حضور قلب اور خشوع اور خضوع کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہو۔ تو یہ چند مستحبات ہیں جن کو یہاں پر پیش کیا گیا ہے، ان کی دلیلوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں، چونکہ معصومین کے فرامین اور مفصل اس کی تاکیدات موجود ہے روایات کی روشنی میں۔ غسل مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے لیے تو روایات اہل بیت میں موجود ہیں، اس کی دلیلیں صحیح ہے۔ حلبی جلیل القدر سے راوی کوفی تھے، حلب میں ان کے کاروبار تھے، ان کا بیان ہے امرنا ابو عبداللہ علیہ السلام ان نغتسل من فتح قبل ان ندخل مکہ تا۔ وسائل الشیعہ باب پنجم ابواب مقدمات طواف حدیث اول ہے، ترجمہ اردو وسائل الشیعہ جلد 9 صفحہ 251 میں یہ موجود ہے۔ مکہ میں داخل ہونے کے لیے مستحب ہے کہ مقام فخر یا بئر میمون یا بئر عبدالصمد سے غسل کیا جائے اور پاؤں ننگے پیدل چلتے ہوئے داخل ہوا جائے، اور پہلے اپنی قیام گاہ پر جایا جائے اور اس کے بعد طواف کیا جائے۔ تو پہلی حدیثی شیخ کلینی کی سند سے حلبی سے نقل ہے جو صحیح سند ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ ہمیں امام نے حکم دیا مکہ میں داخل ہونے سے پہلے مقام فخر سے غسل کریں، تو روایت میں جو لفظ ہیں ان نغتسل من فخر قبل ان ندخل بمکہ تا، اور یہ روایت تہذیب الاحکام میں بھی موجود ہے۔ اسی طرح صحیح معاویہ بن عمار جلیل القدر سے کا راوی صحاباتی ہیں، امام صادق علیہ السلام سے روایت کی اذا انتهيت الى الحرم ان شاء الله فاغتسل حين تدخله وان تقدمت فاغتسل من بئر میمون او من فخ او من منزلك من مکہ۔ وسائل شیعہ باب دوم ابواب مقدمات طواف حدیث دوم میں ہے، فرمایا جب حرم تک پہنچو انشاءاللہ تو داخل ہوتے وقت غسل کرو، اگر اس سے پہلے چاہو تو بئر میمون کے پاس یا مقام فخر سے غسل کر لو، یا پھر مکہ پہنچ کر اپنی قیام گاہ پر غسل کرو۔ اگر بئر میمون یا بئر فخر سے نہ ہو سکے تو کسی اور جگہ سے بھی کر سکتے ہیں،
جیسا کہ صحیح ذریح المحاربی ہے سالت عن الغسل فی الحرم قبل دخول مکہ و بعد دخول قال لا یضرک ای ذلک فعلت وانما اغتسلت بمکہ فلا باس وان اغتسلت فی بیتک حین تنزل مکہ فلا باس۔ مسائل الشیعہ باب دوم ابواب مقدمات طواف میں ہے۔ تو ترجمہ وسائل الشیعہ جلد 9 صفحہ 250 میں ہے۔ ان کا بیان راوی کا، میں نے امام صادق یا امام کاظم علیہ السلام سے سوال کیا کہ دخول حرم کا غسل داخل ہونے سے پہلے ہے یا اس کے بعد؟ فرمایا جس طرح کر لو کوئی ضرر نہیں ہے، اگر مکہ پہنچ کر کر لو تو بھی کوئی حرج نہیں، اور اگر مکہ میں اترنے کے بعد آپ نے گھر میں کر لو تو بھی کوئی مذائقہ نہیں، پر وہ کافی تہذیب الاحکام۔ اور اذخر نامی جڑی بوٹی، خوشبودار بوٹی کو چبانا چاہیے، اس کے لیے بھی دلیلیں ہیں۔ صحیح ہے معاویہ بن عمار جلیل القدر سے کا راوی امام صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں، فرمایا اذا دخلت الحرم فخذ من الاذخر فامضغه۔ مسائل شیعہ باب 3 ابواب مقدمات طواف حدیث اول۔ جب حرم میں داخل ہو تو اذخر نامی خوشبودار بوٹی کو چباؤ، اور کلینی کا بیان ہے سألت بعض اصحابنا عن هذا فقال يستحب ذلك ليطيب به الفم لتقبيل الحجر۔ علامہ کلینی رحمت اللہ علیہ فرماتے میں نے اپنے بعض اصحاب اور فقہا سے اس کے بارے میں سوال کیا، فرمایا یہ مستحب ہے تاکہ منہ خوشبودار ہو جائے، جب حجر اسود کو بوسہ دینا چاہتے ہو تو بہتر ہے۔ اور مکہ مکرمہ میں داخل ہونا چاہیے شمال کی طرف سے عقبہ مدنیین سے۔ صحیح معاویہ بن عمار ایک صحاباتی امام صادق علیہ السلام سے روایت کی جو کہ نبی اکرم کے حج کے طریقے کو بیان کرتی ہے۔ وَدَخَلَ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ مِنْ عَقَبَةِ الْمَدْنِيِّينَ وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِ مَكَّةَ مِنْ ذِي طُوَىٰ۔ مسائل شیعہ باب 4 ابواب مقدمات طواف حدیث اول ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بلند طرف یعنی شمال سے عقبہ مدنیین سے داخل ہوئے اور اس کے جنوب سے ذی طویٰ سے خارج ہوئے۔ موثقہ یونس بن یعقوب جلیل القدر سے کراوی ہیں، قلت لابی عبداللہ علیہ السلام من این ادخل مکہ وقد جئت من المدینہ، جب میں مدینہ سے آتا ہوں تو مکہ میں کہاں سے داخل ہوں؟ قال ادخل من اعلی مکہ واذا قرأت تريد المدینہ فاخرج من اسفل مکہ۔ فرمایا اعلی مکہ سے داخل ہو یعنی شمال سے داخل ہو، اور جب مدینہ جانا چاہتے ہو تو جنوب سے خارج ہو۔ اور اس میں مدنی اور دوسروں میں فرق نہیں ہے۔ شہید ثانی نے اپنی کتاب مسالک الافہام فی شرح شرائع الاسلام میں اور شرح الامہ میں یہاں پر اس کا یقین کیا ہے، لیکن روایات تو مدنی کے ساتھ خاص ہیں، یعنی جو لوگ مدینہ سے آتے ہیں ان کو شمال سے آنا چاہیے۔ اور تذکرۃ الفقہاء میں جناب علامہ ہلی نے اسے خاص کیا ہے، جو مدینہ سے آتا ہے یا شام سے آتا ہے، اور جو لوگ دوسرے علاقوں سے آتے ہیں تو ان کو حکم نہیں دیا جائے گا کہ وہ گھوم کر شمال کی طرف آئیں اور پھر وہاں سے داخل ہوں۔ اور جناب مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام میں سید عاملی اسی تحقیق کو مستحسن قرار دیتے ہیں اور یہی بہتر ہے۔ اور شہید اول اپنی دروس شرعیہ میں فرماتے ہیں وَيُسْتَحَبُّ عِنْدَنَا دُخُولُهُ مِنْ ثَنِيَّةِ الْقَضَاءِ وَهِيَ الَّتِي يَنْحَدِرُ مِنْهَا إِلَى الْحَجُونِ بِمَقْبَرَ مَكَّةَ وَيَخْرُجُ مِنْ ثَنِيَّةِ الْقَضَاءِ بِالضَّمِّ وَالْقَصْرِ مُنَوَّنًا وَهِيَ بِأَسْفَلِ مَكَّةَ، یعنی مستحب ہے مکہ میں آئیں تو ثنیہ قضاء سے آئیں کہ جو مقبرہ مکہ کے ہاں حجون کی طرف ہے، اور نکلتے ہوئے ثنیہ قضاء سے جائیں کہ جو مکہ کے جنوب میں ہے۔ اور آداب کا لحاظ رکھے، یعنی اپنا جوتا اتار دے اور ہاتھ میں لے لے۔ روایات اس پر دلالت کرتی ہیں۔ صحیح معاویہ بن عمار جلیل القدر سے کراوی امام صادق علیہ السلام سے اذا دخلت المسجد الحرام فادخله حافیا علی السکینۃ والوقار والخشوع، جب مسجد حرام داخل ہوتے ہو تو برہنہ سکون و وقار و خشوع و خضوع کے ساتھ داخل ہو۔ وقال ومن داخلہ بخشوع غفر اللہ لہ، انشاءاللہ جو خشوع و خضوع کے ساتھ داخل ہوگا مسجد الحرام میں اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا۔
قل تو مل خشوع و خضوع کیا ہے، فرمایا السکینہ لا تدخل بتکبر، سکون و وقار کے ساتھ اعتدال کے ساتھ داخل ہو اور تکبر اور غرور نہ کرو۔ وسائل وشیہ باب ہشتم ابواب مقدمات طواف میں ہے۔ عجلان بن صالح کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، اذا انتہیتا الى بیر میمون او بیر عبد الصمد فاغتسل واخلا نعلیک وامش حافیا وعلیک السکینۃ والوقار، یا بیر میمون یا بیر عبد الصمد پہ پہنچو تو غسل کرو اور جوتے اتار دو اور پابرہ نہ چلو اور سکون و وقار کے ساتھ چلو۔ وسائل وشیہ باب پنجم باب مقدمات طواف میں ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ سکینہ اور وقار ایک ہی چیز ہے، اور ایک قول ہے کہ سکینہ سے مراد خضوع سوری ہے اور وقار سے مراد خضوع معنوی ہے۔